پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. شمالی غزہ میں تمام ہسپتال بند. صہیونی درندوں کے حملوں سے انڈونیشین ہسپتال بند. دہلی کی مساجد میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والی دعاؤں پر بھارتی حکومت کی پابندی. جناح ہسپتال کراچی کے ڈاکٹروں کی برسوں سے ترقی نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ کی 6 دسمبر تک ترقیاں دینے کی ہدایت. وفاقی ملازمین کو صوبائی حکومت ترقی نہیں دے سکتی. سرکاری وکیل کا موقف. آئندہ سماعت پر پروموشن لیٹر لانے کی عدالتی ہدایت. ادارہ ہمدرد نے اپنے نیٹ ورک کو مزید مضبوط اور عوام کو سستا علاج فراہم کرنے کے لیے PECHS بلاک 2 میں ہمدرد ریجیمنٹل تھراپی سینٹر ومتب قائم کر دیا، جس کا افتتاح ہمدرد پاکستان کی چیئرپرسن سعدیہ راشد نے کیا. سندھ میں عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ. سالانہ فی خاندان کے علاج کی مد میں انشورنس کمپنی کو 4 لاکھ سے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. خیبر پختونخوا میں MD-CAT کے دوبارہ انعقاد کی تیاریاں مکمل. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، آج MD-CAT سول اسپتال کراچی میں 45 کروڑ روپے کی طبی مشینری کا اسکینڈل، آرمی چیف کا دورہ کراچی اور نگراں جیال وزیر اعلیٰ کا مستقبل سمیت دیگر اہم خبروں سے میں آپ کو آگاہ کروں گا. خیبر پختونخوا میں MD-CAT دوبارہ انعقاد 26 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، جبکہ اس ٹیسٹ میں 40,220 امیدوار شرکت کریں گے اور 219 امیدواروں کو ہائی کورٹ کے حکم پر ٹیسٹ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے مطابق دوبارہ ٹیسٹ کے لیے پشاور سمیت مختلف شہروں میں 11 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور نقل کو خارج از امکان قرار دینے کے لیے سخت انتظامات کیا جانے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. سندھ کے دوبارہ MD-CAT ٹیسٹ پر پرچہ لیک ہونے پر تاحال سوشل میڈیا پر تنقید اور نہ ہونے کے برابر حمایت اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بحث عروج پر ہے، لیکن یونیورسٹی کی انتظامیہ شاید اپنی پالیسی کے مطابق تمام اعتراضات کے حوالے سے مکمل خاموش اور امیدواروں کی جانب سے کوئی زوردار عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. جبکہ شوکت زرداری کی جانب سے ڈاکٹر وارث جاکرانی سیکورٹی آفیسر کو پرچہ لیک ہونے کا ذمہ دار بتایا گیا ہے. NDN کے مطابق مذکورہ ڈاکٹر سیکورٹی آفیسر نہیں، لیکن شوکت زرداری کے دعوے کے مطابق آپ ان کی پوسٹ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. YDA کے ایک گروپ کا ڈاکٹر وارث جکرانی لیڈر ہے. پہلے ٹیسٹ میں بھی پرچہ آؤٹ کے اندر ڈاکٹر وارث جکرانی کا نام سامنے آنے کے علاوہ ڈاکٹر وارث پروفیسر امجد سراج میمن کے ساتھ پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد اجلاس بھی کرتے رہے اور گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ہیلتھ اجلاس کا بھی وہ حصہ رہے. جبکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ایک پوسٹ کو بھی اسکرین پر دیکھ لیں اور YDA کے دوسرے گروپ کے ڈاکٹر محبوب نوناری نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. جیسے کہ MD-CAT کے حوالے سے جو ڈاکٹرز کی پری انٹری ٹیسٹ جو میڈیکل ہوتی ہے، اس بار یونیورسٹی 19 تاریخ کو کراچی میں منعقد ہوئی. پورے سندھ میں 4 مراکز تھے جس میں یہ ٹیسٹ ہوئی ہے. لاسٹ ٹائم اس طرح بھی ہم نے پورے سندھ میں ایک پورے اپنے لیٹر پیڈ پہ اپنے خطوط کے ذریعے سوشل میڈیا کے تمام دوستوں نے وکلاؤں نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے انڈر جو ٹیسٹ لی گئی تھی اس کا پیپر لیک ہوا تھا. مگر حکومت نے ٹیسٹ کو دوبارہ ریکنڈکٹ تو کروایا، پر جو عناصر اس میں شامل تھے اس کو
वाज़े पूरा पनिशमेंट अदालतों में वकलाओं के थ्रू उसको कोर्ट के कटहरे में नहीं ला सके। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी को, हेल्थ मिनिस्टर को, निगरान वज़ीर आला को हमने ये पैगाम दिया था कि खुदारा अगर इन लोगों को, इन माफियाओं को आप पकड़ोगे नहीं, दोबारा भी फ्यूचर में ये टेस्ट पेपर लीक में इन्वॉल्व होगे। नाजरीन कराम, डॉक्टर रुत के एम्फाव सिविल अस्पताल कराची में तकरीबन 45 करोड़ रुपए की हसास तिब्बी मशीनों की खरीदारी का मुबैना माली करप्शन का मेगा स्कैंडल मुअम्मा बन गया। मशीनों की तनसीब से पहले मेडिक्यूस कंपनी को 100% मुकम्मल अदायगी कर दी गई। 30 रोज में मशीनों को फ़ाल करने का मुआहदा सालों में मुकम्मल न हो सका। साबिक सेक्रेटरी सेहत और मौजूदा सेक्रेटरी ख़जाना काज़िम हुसैन जतोई ने सिंध हाई कोर्ट को इस हवाले से जो तहरीरी यकीन दहानी कराई थी उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के बजाय पुरानी सिटी स्कैन मशीन को रिकंडीशन करके उसे अपडेट करने के दावे के साथ ताहाल फाल नहीं किया जा सका है। जबकि एमआरआई मशीन भी बार बार फनी तकनीकी खराबी आ जाने के बाइस जदीद नई मशीन की कारकर्दगी अपनी जगह बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। मज़कूरा कंपनी मेडिक्यूस की सप्लाई की हुई एंजियोग्राफी 28 सितंबर 2023 को दौरान एंजियोग्राफी 3 मिनट के लिए रुक गई, जिसके बाइस मरीज रमज़ान जिसकी एंजियोप्लास्टी हो रही थी वो जान से हाथ धो बैठा, जिसकी तहरीरी शिकायत शोबा इमराद क़ल्ब के सरबराह डॉक्टर नवाज लाशारी ने बाकायदा बर वक्त अस्पताल इंतज़ामिया से की। लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया जो मज़कूरा कंपनी से भारी कमीशन खाए हुए थी, लिहाजा मज़कूरा दरख्वास्त को सर्द खाने की नज़र कर दिया गया। और सबसे हैरत की बात यह है कि सूबे के सबसे बड़े तदरीसी अस्पताल में एंजियोग्राफी मशीन की फ़नी ख़राबी के बाइस जाँ बहक होने वाले मरीज़ रमज़ान की मौत का सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से ताहाल नोटिस न लिया जाना आज खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या सिविल अस्पताल कराची अब तक हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड है तो इतने बड़े वाक़या का नोटिस क्या इसलिए नहीं लिया जा सका कि कमीशन के करता धरता अफसर असल कामों के बजाय गैर ज़रूरी लोगों को एजाज़ अता करने में मसरूफ़ बताए जाते हैं, और ठेकेदार कंपनी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जदीद मशीनों के इलेक्ट्रिक वायरों को चूहों की जानिब से काटने की ड्रामेबाजी में मसरूफ़ है, और गरीब मरीज़ दर बदर तलबा व तालबात अमली तरबियत से सालों से महरूम है, क्योंकि मज़कूरा मंसूबे को मई 2022 में मुकम्मल किया जाना था, जो ताहाल मुकम्मल न हो सका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे कराची के बाद जब तमाम तहकीकाती इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं, तो सिविल अस्पताल कराची का मज़कूरा 45 करोड़ रुपए का मुबैना स्कैंडल कानून नाफिज करने वालों की आंखों से अब तक क्यों ओझल है। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हंगामी दौरा कराची और कारोबारी तिजारती शख्सियात के साथ तवील बैठक में होने वाली गुफ्तगू का मरकज़ व महवर करप्शन का खात्मा और मुआशी इनकलाब बताया जाता है। इस मौके पर आर्मी चीफ की जानिब से जिस अज़्म व यकीन का इज़हार किया गया है, उससे कारोबारी हलकों में पाई जाने वाली तमाम तर गैर यकीनी सूरत हाल ज़ाइल हो गई है। वहीं तहकीकाती इदारे भी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो गए हैं।
تو یہ دلچسپ صورتحال بھی سامنے آئی ہے کہ کرپشن کا سب سے زیادہ ملبہ سندھ میں محکمہ صحت اور تعلیم میں موجود ہے۔ کرپٹ ڈاکٹرز ملک سے فرار ہونے کے منصوبے پر عمل کا آغاز کر چکے ہیں، جس میں ہم نے اپنی رپورٹ میں گزشتہ روز آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سابق سول سرجن کراچی ڈاکٹر فرد عباس امریکہ فرار ہو چکے ہیں، اور ان کے سیاسی سرپرست سابق وزیر محنت سعید غنی بھی LDN کی تحقیقات کے مطابق حکومت سندھ کے ختم ہوتا ہی خاموشی سے نہ صرف وہ اپنی فیملی کو خود امریکہ منتقل کر کے دوبارہ آئے ہیں، بلکہ وہاں انہوں نے بچوں کے لیے رہائش بھی خرید لی ہے۔ ڈاکٹر فرد عباس، جن کی تمام سرکاری ملازمت کرائم پر مبنی رہی ہے، وہیں وہ مختلف اوقات میں برسر اقتدار جماعتوں کی پاورفل شخصیات کی قربت سے اپنے آپ کو قانون کے شکنجے میں جکڑے جانے سے بچاتے بھی رہے ہیں۔ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ان کی ملازمت کے آخری سالوں میں سابق وزیر محنت سعید غنی نے ڈاکٹر فرد عباس کو گود لیا اور ان کو منی ایکسچینج کمپنی کھلوا کر اس کمپنی کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کاروبار بھی کیا۔ اسکرین پر ڈاکٹر فرد عباس کی منی ایکسچینج کمپنی کے دفتر کی تصویر بھی ملاحظہ فرمائے، جبکہ دوسری تصویر میں سعید غنی اور ان کی قربت کا منظر بھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی دوسری شادی کرانے کے عوض ڈاکٹر فرد عباس نے محکمہ صحت میں ایڈیشنل فنڈز کے نام پر جو چوکے چھکے لگائے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کاظم جتوئی MBA نہ ہونے کے باوجود اپنی انہی فائلوں کو درست کرنے کے لیے سیکریٹری خزانہ موجودہ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم کے تعاون سے بنے ہیں، اور اپنی خزانے کی سیکریٹری شپ چلانے کے لیے ایک سیکشن افسر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن احتساب کا جو ڈنڈا اب گھومنے جا رہا ہے، اور جس طرح سے سندھ میں سسٹم مافیا نے وفاق کو ڈسٹرب کیا ہے، اس کا تو اب حساب ہونے ہی والا ہے اور ہونے بھی جا رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نگراں حکومت کے مستقبل کے حوالے سے زندگی بخیر رہی تو کل اہم انکشافات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔